مقصد ایک ہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اور نہ ہمارے عقیدوں میں کوئی مسئلہ ہے کہ ہم بات یہاں سے کر کے جائیں تو بعد میں لوگ پوچھتے رہیں کہ یہاں کس کے خلاف بات ہوئی ہے یا یہ کون لوگ تھے۔ ہم جائیں یا ہم نہ آئیں یا ہمارا کہیں بھی تعارف ہو تو وہ تعارف ایک ہی بچتا ہے کہ یہ سارے حضور کے عاشق ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کرام کی جتنی شانیں ہیں اگر وہ تمام بیان کرنی چاہیں تو وہ تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ساری شانیں حضور نے خود بیان فرمائی ہیں اپنی امت کے علماء کی۔ اور علماء وہ ہیں جن کی ترتیب بالکل سیدھی ہے۔ صاحب ظاہر ہے علم پڑھنے سے تو بندہ عالم نہیں نہ ہو جاتا، نہ 4 کتابیں لکھنے سے بندہ عالم ہوتا ہے۔ عالم تو وہی ہے اگر کمر میں تہمت بھی بدا ہو تو قرآن کی حفاظت کے لیے احمد بن حنبل بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہو۔ اس دور کے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، شاید تاریخ میں کھولنے سے بھی ان کا ذکر نہیں ملتا، اور احمد بن حنبل وہ ہے جس کی بات جب تک نہ کی جائے علماء کا ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ اور علماء تو اپنے زمانے کے بہت بڑے ہوں گے، لیکن جب بات مولوی کی آئے گی، اور یہ تو ہم نے اپنے بابا جی سے سنا ہے کہ اولین و آخرین جب قیامت والے دن سارے جمع ہوں گے اور ندا دینے والا منادی کھڑا ہو کر کہے گا کہ اس پورے حشر کے میدان میں سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کھڑے ہوں گے۔ عالم تو پھر وہ ہے، اور ہم جن کے مقلد ہیں سارے حنفی بیٹھے ہیں، ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی یہ شانیں ہیں، یہ شانیں ہیں، یہ شانیں ہیں، لیکن ایک شان جسے تقریباً چھپایا گیا ہے وہ میں نے امیر المجاہدین کی زبان سے سنی ہے۔ کہا ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور امام صاحب ہمارے امام ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، تو پھر ہمارے امام کا تو جنازہ ہی جیل سے اٹھائے۔ اور امام صاحب جیل میں کسی پلاٹ کے تنازع پر نہیں گئے، امام صاحب جیل میں کسی مسجد کے تنازع پر نہیں گئے، امام صاحب جیل میں مسند قضا کے تنازع پر گئے ہیں۔ اور مسند قضا اسلامی مملکت کی سب سے بڑی مسند ہوتی ہے، مسند قضا یعنی قاضی القضا، یعنی قاضی کی مسند، اور سب سے بڑا قاضی۔ یہ مسند تم بادشاہوں نے اس طرح بنا دی ہے کہ یہاں بیٹھ کر میں حق ادا نہیں کر سکوں گا، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ جیل چلے گئے لیکن بادشاہ کی بات نہیں مانی۔ اور آج جو ایک درخواست پر یا ایک آواز پر ڈی پی او کے دفتر کے چکر لگائیں، یا ایک آواز پر جناب بین المشائخ اور جناب علماء و مشائخ کنونشن اسلام آباد میں صرف حکمرانوں کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے جمع ہو جائیں، وہ دین کا کیسے بھی بقیہ ادھیڑ دیں، پھر وہ ہمارے امام تو نہیں ہو سکتے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ائمہ تو نہیں ہو سکتے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ماننے والے علماء و مشائخ نہیں ہو سکتے، ان کے پھر کوئی اور ہی ہوں گے جن کی وہ بات کرتے ہیں، جن کی ہم نے تقلید کی ہے یا جن کی لائن میں ہم ہیں۔ وہ تو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ آج صرف ایک پرچے کے ڈر سے حق چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی تو وہ ہے کہ جہانگیر نے چاہا 2 بادشاہوں سے ٹکر ہوئی ہے امام صاحب کی، 2 بادشاہوں سے، اکبر سے اور جہانگیر سے، اور امام ربانی مجدد الفسانی امام صاحب تو وہ ہے کہ جہانگیر نے کہا اپنے سپاہیوں سے تم بڑے نالائق ہو،
بڑے ہی کمبخت ہو، تم ایک اس بابے کا سر میرے سامنے نہیں جھکا سکے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اب ترکیب ایک سوچ لی ہے، اس طریقے سے ہم آپ کے سامنے اس کا سر جھکا دیں گے۔ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے ایک دن آنا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے جہانگیر کو ایسے بٹھا دیا اور ایک دیوار تعمیر کی، اس کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ، کھڑکی نما دروازہ رکھا، اور امام ربانی کو یہاں سے لائے، سامنے جہانگیر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہ اب تو امام ربانی جب اس دروازے سے گزریں گے تو سر نیچے کر۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد، ہاں جی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرارت، ہاں جی۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو حضرت امام ربانی نے سانس لی ہے نا، اس کی برکت سے قیامت تک حر پسندوں کو حریت کی جناب چراغ اور روشنی ملتی رہے گی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، امام صاحب کو جب سامنے لایا گیا نا تو امام صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ میرا سر جھکانا چاہتے ہیں، لیکن امام کا سر تو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں نہ جھکتا، اور مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، اور جو در در پر جا کر جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، ہیں جی، جو ہر در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، ہیں جی۔ اور امام ربانی کو جب سامنے لایا گیا، امام صاحب نے دیکھا یہ سر جھکانا چاہتے ہیں، تو پھر سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ امام صاحب نے جب سامنے دیکھا نا تو آپ نے پہلے ٹانگیں داخل کیا ایسے۔ ہاں، یہ بات نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا رویہ بڑا سخت ہے، یہ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، جناب یہ اخلاق سے بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا امام ربانی وہ ہیں، آدھی فوج امام ربانی سے، بلکہ تقریباً جہانگیر کی فوج امام ربانی سے اس وجہ سے متاثر تھی کہ امام صاحب کی نماز کا خشوع و خضوع دیکھ کر نا فوج متاثر ہو گئی تھی کہ امام صاحب اتنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جب دین کی بات آ جائے تو پھر امام ربانی نے یہ نہیں کہا کہ اب خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، فرمایا آپ اس کو اپنا جوتا دکھانے کی ضرورت ہے۔ دین کی بات آ گئی ہے، ہاں دین کی بات آ گئی ہے۔ بس ائمہ اور علماء سے میری یہی درخواست ہے کہ ہم بڑے نرم لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کوئی مسئلے پر آ جائے تو گھنٹہ گفتگو کرے، ہمیں کوئی بات نہیں ہوتی، اور ایک مسجد کا امام کم از کم 10 بندوں جتنی ڈیوٹی دیتا ہے ایک مسجد کا امام۔ مسجد کے پانی کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، مسجد کے واش روموں کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، اور کسی نمازی کا جوتا چوری ہو جائے تو وہ بھی امام صاحب کے گلے پڑ جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں امام صاحب ذرا اپنی جوتی دینا، میں گھروں ہو کیا ہے پھر تو دینا۔ اس طرح گل ہے کہ نہیں؟ یہ ساریا گلاں امام صاحب دے سر دن، لیکن جدو امام صاحب حق گل بیان کرن تو ادو جناب نمازی تیور چڑھا لیندے تے تسی پریشان نہیں ہونا۔ ہاں انہاں مقتدیاں تو پریشان نہیں ہونا، انہاں مقتدیاں دی ریح دے پچھوں کوفے تو چلدے آ رہے ہیں، میں سچی گل کر رہا بھائی، انہاں دی پریشانی ہے، انہاں نو جدو حق گل کرو ویسے تو حجر اسود نو چھڑ کے حسین نو چمڑ گے، لیکن جے حسین کربلا کھڑے ہو جائے تے پیچھے نیتی ہوئی چھڑ کے چلے جاندے ہیں۔ اساں انہاں نو نہیں دیکھنا، کیونکہ تسی امامت دے مسلے تے کھڑے ہو، تساں اپنے تو اگلے امام حسین نو دیکھنا۔ دین کی جدو گل آ جائے، ویسے اسی بڑے نرم لوگ ہاں، بڑے مسکین لوگ ہاں، بڑے جناب کمزور لوگ ہاں، لیکن جدو دین کی گل آ جائے پھر اسی سارے نالوں طاقتور ہاں۔ اس مسلے ہوتے سانو کسے چودھری وڈیرے خان نے نہیں کھڑا کیتا، ملک ایم پی ایم ایل اے نے نہیں کھڑا کیتا، اس مسلح سانو رسول اللہ دے کے گئے، اے حضور دی نیابت دا مسلح۔ ہاں اگر ائمہ ایک گل سمجھتے نا امامہ دی شان بہت زیادہ، علماء دی شان بہت زیادہ، لیکن شرط ہے کہ جدو حق دی گل آئے تو امام ڈٹ جاوے۔ حضرت مجدد جہانگیر کہنے لگا بدبختو تواڈے کو ہن بھی نہیں جھکایا گیا، ہن تاں تسی مینوں امام صاحب دیاں جُتیاں بھی کھا دتیاں، انہوں نے لتاں پہلے داخل کیتیاں، انہوں نے کہا جی ایک اور طریقہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کی ہے؟ انہوں نے کہا دہلی کے آس پاس جتنے بھی بڑے بڑے پہلوان اپنا سارے نو بلایا اور 60 پہلوان جمع کیتے۔ 60 پہلوان جدو جمع ہوئے نا تو حضرت مجدد الفسانی کی زلفاں نال لٹک گیا اس طرح کر۔ اے میں علماء واسطے سنا رہا ہوں بھی اتنے تک اجے اسی نہیں پہنچے، ساڑیاں زلفاں نال ساڑی داڑیاں نال اجے تک کوئی نہیں لوگ لٹکے، جنہاں بڑے دین کا کام کیتا انہوں نے اتنے تک بھی ہویا۔ امام ربانی کی زلفاں نال 60 پہلوان لٹک گئے، لیکن امام صاحب نو جھکا نہ سکے۔ اتھوں پاور جدو ادو بندہ ادو آندا نا جدو ممبر تے کھلوتا ہوئے اور جدو حق دی پاور نہ کھڑا ہوئے ادو پاور انسان دی نہیں رہ جاندی، پھر قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ ہاں اسلام پھر کٹ تے نہیں نہ لگن دیندا، جے 60 پہلوان بھی سامنے کھڑے ہون تو رب
گردن امام ربانی کی جھکڑ نہیں دینا. میں ایک گل اتنے کر جاواں, بڑے بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم دے لوگ ہوندے نا, وہ سمجھتے ہیں اسی ہاتھ چاہواں گے تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا لبیک کے نعرے تے. ایک گل تانوں میں سنا دے تاکہ تہاڈے واسطے بھی اور میرے واسطے بھی سند رہے. امیر المجاہدین نو کون نہیں جانتا؟ آپ دی علمی خدمات میں لوگ جانتے ہیں, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مشائخ آپ دے شاگردن, اور آپ نے صرف پڑھائی, نحو پڑھائی, پھر حدیث پڑھائی, اصول حدیث پڑھائی, فقہ پڑھائی, ساری چیزیں پڑھائیاں. پھر جناب عملی طور تے بھی سالے, اور جناب اساں تا نماز قضا ہوندی بھی نہیں دیکھی, اپنے اذکار, ذکر, اوراد فتیہ, حزب الباز شریف, اور جناب درود مصطفیٰ شریف, اور جناب سارے اوراد سارے پڑھنے, اور بالکل متقی ساری چیزاں. لیکن میں ایک گل اتنے کر دوں, سارا علم بھی اپنی جگہ سی, حافظہ بھی اپنی جگہ سی, حافظ اقبال بھی سن, قصیدہ بردہ شریف بھی سن, حافظ کلام اعلیٰ حضرت بھی سن, سارا کچھ سن, قصیدہ بانت سوال, سارا کچھ جنہ دے نام بھی لوگوں نہیں آتے. امیر المجاہدین وہ کتاباں ازبر سن. لیکن ایک گل ہے, سارا علم لے کے جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا, تے آکھیا میں کتا پاک رسول اللہ دا, میں کتا پاک رسول اللہ دا. جدو بابا جی نے آکھیا نا, تے مول اس جملے دا پیا اس بارگاہ وچ. علم دا مول تے پگڑا دا مول تے چٹے سوٹا دا مول اتنے نہیں, اتنے یہ چیزاں دا مول نہیں ہے. اتنے دا جناب حضرت عقیل انصاری صرف 1 کلو کھجور لے کے آئے ہیں جی. غزوہ تبوک شریف کی طرف میں دس لگا بھی اس بارگاہ بندہ خلوص نہ لے کے جاوے صحیح, سارا علم سارا کچھ پڑھیا, سارا کچھ کیا, لیکن اس بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ میں کتا تہاڈا, تے پھر مالکاں کیا اینج نہیں گل بنا کے چھڑاں گے. اس واسطے اتنے انے واج چیز چلدی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع تے اعلان جہاد فرمایا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیان بھی چاہیے, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال لے آئے, حضرت فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے آئے, عثمان غنی سونے اور چاندی کے ڈھیر لے آئے, مولا کائنات اونٹ لے آئے, گھوڑے لے آئے, سارا کچھ لے آئے. حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے. ہاں علماء و مشائخ اے لوگ روندے جناب کہ حتیٰ اینو کہتے ہیں حضور دی سیرت بندہ پڑھ لوے نا تو پھر ساری چیزاں بھول جاندہ, ساری چیزاں بھول جاندہ. اس واسطے تا ساڑھے امام نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان ہے. ہاں حضور دی سیرت کے مطابق حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے. میرے آقا مولا آدمی تو کتوں لے کے آیا, کیا یا رسول اللہ یہودی نال معاہدہ کیتا, ساری رات ہتھاں نال اس نے باغ کنواں گیڑ کے پانی دیتا, 2 کلو کھجور ملی, 1 کلو گھر دے آیا اور 1 کلو تہاڈی بارگاہ لے آیا. تے ایس کو کہندے ہیں کیا رہی. حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا بھی یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دانہ اٹھایا, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے پورے مال دے اوتے رکھ دیتا, ایک حضرت فاروق اعظم دے اتے مال ہوتے رکھ دیتا, ایک حضرت عثمان غنی دے سونے اور چاندی دے ڈھیر ہوتے رکھ دیتا. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اتنے اخلاص ناپیا جاندہ, اتنے شخصیتاں نہیں ناپیاں جاندیاں, اتنے کپڑے نہیں ناپے جاندے, اتنے علم نہیں توڑے جاندے, اتنے اخلاص ناپیا جاندہ. ہاں مخلص ہو کے یار اے حدیث پاک پڑھی اس دن دبات اندر ماوے بج دے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے او مجاہد جنہاں نے قتال کیتا, قیامت والے دن جنہاں ہتھیاراں نال قتال کیتا ہے جی, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں ہے جی. حضور نے نہیں فرمایا تلوار تین ہے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے او مجاہد جنہاں نے اپنے ہتھیاراں نال جڑے ہتھیاراں نال جہاد کیتا, قیامت والے دن وہ حشر دے میدان وچ آ رہے ہون گے اور انہوں نے اپنے وہ ہتھیار برہنہ کر کے اپنے موڈے ہوتے رکھے ہوں. اس کا مطلب پتہ ہے کی ہے, اس کا مطلب ہے کہ غازی علم الدین نے وہ خنجر ایتے رکھے ہوئے گا, ممتاز قادری نے اپنی SMG ایتے رکھی ہوئے گی, غازی عامر عبد الرحمن نے اپنا چھڑا ایتے رکھا ہوئے گا, اور جناب نیام اچ پا کے نہیں
دستے پا کے نہیں ننگا کر کے اگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جب آ رہے ہوں گے نا تے اولو العزم انبیاء بھی سامنے کھڑے ہوں گے نا تے وہ کہیں گے جناب سانو رستہ دیو اسا حضور کو جانا تے اولو العزم انبیاء بھی انہوں رستہ دیں گے کہ جاؤ جی جاؤ کسی حضور دی بارگاہ میں جاؤ. اور علماء میں بابا جی نے پوچھا سی یہ گل میں کہا جی حضور نے فرمایا کہ میری امت دے علماء دے قلم دی سیاہی قیامت والے دن شہیداں دے خون دے نالوں افضل ہو جائے گی. اے سمجھاؤ یہ گل کس طرح میں مطلب شہیداں دا خون حضور نے فرما دیتا اسی یقین کر سانو اس دی شرح دسو. بابا جی فرمان لگے وہ جھلیا ہر سیاہی نہیں. میں کہا جی کیڑی؟ فرمایا وہ سیاہی کہ 1857 میں جدو انگریز آیا برے صغیر میں اور ساڑھے علماء داڑیاں مڈا کے حلیے بدل کے برے صغیر جو نسے نہیں. سپین میں جو علماء نے قربانیاں دیتیاں لیکن جڑیاں قربانیاں برے صغیر میں دیتیاں وہ کدھر نہیں دیتیاں. ایک دن 300 علماء پھانسی گھاٹا نہ لٹک گیا ہے. پھانسی گھاٹ ختم ہو گیا. انہوں نے ہاتھیاں اور گھوڑے تو بن کے درختہ دے تھلوں گزاریا. انہوں نے من کے ایک سائڈ تے ڈھلک گیا ہے. توپاں دے منہ دے کے بن کے جناب انہوں نے توبہ چلائیاں. لیکن علماء نے جناب داڑیاں مڈا کے حلیے بدل کے نسے نہیں بلکہ کیا ستم کرے دھرا. علماء نے اپنے حلیے میں نہیں بدلے. میں کہا جی وہ کیڑی سیاہی؟ فرمایا حضرت علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے تعارف شاہ صاحب نے کروایا ہیں جی وہ مرد مجاہد جس سے باطل ہارا ہے جی جس سے پورا کفر ہارا ہے ایک مرد مجاہد سے. اور دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. ہاں اور یہ کہتے جناب ایسے نہیں طریقہ نہیں پالیسی نہیں. بھائی پالیسی قرآن کی کیا ہے؟ قرآن کی پالیسی ایک ہی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ہیں جی. اور وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم. جو علماء ملے ہیں امیر المجاہدین سے ایسے بیٹھ جاتے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا بھئی یہ امیر المجاہدین بیٹھے ہیں. ایسے لگتا تھا بھئی آپس میں سارے دوست یار بیٹھے ہیں. ایک تو ان کی روحانی شخصیت علیحدہ لیکن بالکل عام لوگوں کی طرح جہاں دل کیا بیٹھ گئے دوستوں کے ساتھ. وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہاں بات جب حق کو باطل کیا ہے پھر تو حق بیان کرنا ہے. اور وہ حدیث پاک میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مکمل کر دوں. حضرت علامہ فضل خیر آبادی میں نے کہا جی کون سے سیاہی؟ فرمایا وہ سیاہی کہ علامہ فضل خیر آبادی جب انگریز آیا یہاں ہندوستان میں تو علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے. سارے مسلمان اٹھے اور ان کے خلاف جہاد کریں. تو میں نے کہا جی وہ سیاہی. فرمایا ابھی سیاہی مکمل نہیں ہوئی آگے سیاہی ہے. میں نے کہا جی کیا؟ فرمایا علامہ صاحب نے جہاد کا فتویٰ دیا. جہاد ہوتا رہا. علامہ فضل خیر آبادی کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا انڈمان جیل میں بھیج دیا. اور علامہ نے فرمایا مجھے خوراک کو ایسی دیتی تھے پانی ایسا دیتے تھے جو سانپ کے زہر سے کڑوا ہوتا تھا اور خوراک کنبے سے زیادہ کڑوی ہوتی تھی. اور کہتے تھے وہاں پانی ایسا تھا کہ میری ہڈیاں بھی گل گئیں. بابا جی نے کہا اب سیاہی کی باری آنے لگی ہے. کہا کہ آخری وقت میں انگریز ان کے پاس گیا. اس نے کہا فضل خیر آبادی یہ جو فتویٰ لکھا ہوا ہے نا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے اس کے نیچے تیرے دستخط موجود ہیں. صرف تو اتنا کہہ دے کہ یہ فضل حق کوئی اور ہے جس نے فتویٰ دیا ہے. تو بابا جی فرماتے تھے ہڈیاں گل چکی جسم گل چکا تھا لیکن خون فاروقی نے جوش مارا اٹھ کر بیٹھ گئے. علامہ فضل خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے جیل کے اندر. باہر نہیں, محراب میں نہیں, مسجد میں نہیں, حجرے میں نہیں, جیل کے اندر. اور سالوں سے جیل میں قید اور اپنے نہیں دیار غیر میں جیلوں میں قید اور انگریز کی جیل میں اور مونج کا لباس پہنا ہوا. علامہ فضل خیر آبادی کو کمرے کے اندر نہیں رکھا ہوا تھا. یہ بڑی عجیب جیل تھی. انہوں نے خیمہ لگا کر اندر بیڑیاں ڈال کر رکھا ہوا تھا. دھوپ ہوتی تھی تو تپ جاتی تھی, اگر سردی ہوتی تھی تو اکڑ جاتی تھی. یہ ہے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی. لوگ سمجھتے ہیں ایسی ہمارے تک اسلام آ گیا ہے. ایسی جناب بیٹھے بیٹھے اعظم کو خواب آیا تھا پاکستان بن گیا تھا. پہلے جناب ہمارے علماء حلوے کھاتے رہے اور پھر جناب یہاں سے ہندوستان سے انگریز بھاگ گیا. یہ تو پھر ایک علیحدہ تاریخ ہے نا کہ علماء نے کیا کیا قربانیاں دی. بابا جی کہنے لگے جب وہ آیا علامہ فضل خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے. خون فاروقی نے جوش مارا. کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ کوئی اور ہے جس کے دستخط ہیں. فرمایا اے سن یہ تو ایک فضل حق ہے, اگر ہزاروں لاکھوں بھی ہوں ایسے ہی قربان ہوتے رہے. فضل حق کا یہی فتویٰ ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے. اب بابا جی نے فرمایا جس سیاہی سے علامہ فضل خیر آبادی نے انگریز کے خلاف فتویٰ لکھا وہ سیاہی شہیدوں کے خون سے افضل ہے. یہ ہے بات کہ جس کی ایک فتوے نے
یہاں سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا اور لاکھوں شہداء کو تیار کیا. اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی اور علماء وہ نہیں ہوتے، انہوں نے پڑھی نہیں تاریخ. ویسے اگر آپس کی بات ہے، اگر ہماری زندگیوں میں امیر المجاہدین نہ آتے تو ہم نے بھی اسلام کا کیا اشر کر رکھا تھا. ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، اور ہم تیرے سور و بدر کے باغ کے ورق الٹ کر گزر گئے. اوئے ہائے ہائے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. ہمیں صرف اتنا بتایا تھا کہ حضور مائی حلیمہ کے گھر گئے. حضور کو جناب مائی حلیمہ نے اٹھایا، ڈاچی چلتی نہیں تھی چل رہی. بابا جی نے کہا حضور مائی حلیمہ کے گھر بھی گئے، حضور پر لڑکپن بھی آیا، حضور پر مبارک جوانی بھی آئی. پھر حضور نے واپس آ کر اعلان نبوت بھی کیا. پھر حضور بدر میں بھی گئے، پھر احد میں بھی گئے، پھر خندق میں بھی گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت بھی مجبور کیا گیا. حضور نے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر مکہ مدینہ ہجرت بھی کی. پھر حضور مدینہ میں تشریف لے کر آئے. پھر طلال بدر علینا بھی پڑھا گیا. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر بھی آئے. پھر حضور مدینہ سے نکل کر بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، مراسی میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، تبوک میں بھی گئے. یہ ہے دین. ہم نے تو صرف اتنا سا دین بنا کر رکھا ہوا. اگر امیر المجاہدین ہماری زندگیوں میں نہ آئے اور ہم کیا پیش کریں گے کہ جناب یہ کون سے علماء ہیں جو حق بیان کرتے ہیں، کون سے علماء ہیں. جیسا بھی ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء میں خرابیاں آئیں. کیا خرابیاں آئیں؟ فرمایا بنی اسرائیل کی قوم برائیوں میں مبتلا ہو گئی. ان کے علماء نے ان کو منع کیا کہ یہ بھڑے کام نہ کرو، یہ بھڑے کام نہ کرو. کہتے ہیں قوم باز نہ آئی. کہا کہ ان کے علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے برے کام کیا کیے تھے کہ ایسے دیوار بنائی تھی، غریب لوگ ادھر اور بیچ میں دیوار کھڑی کی امیر لوگ ادھر. ایسی بات ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، ایسی بات ہے؟ بنی اسرائیل میں ایسے ہی ہوا نا کہ انہوں نے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی، اور جب دوسروں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے کہ اس بستی سے آواز نہیں آ رہی تھی. یہ علماء جانتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ایک دیوار کھڑی کریں غریبوں اور امیروں کے درمیان تو وہ بندر اور خنزیر بن جائیں، اور یہاں ہزاروں لاکھوں سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں اور جن کے دروازوں کے بند ہیں اور کسی غریب کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا. پھر بھی عذاب نہیں آتا، کسی پر ٹڈیاں نہیں آتی، کسی پر ڈڈو نہیں آتے، کسی پر خون نہیں آتا، ہاں جی، کسی پر خون کا عذاب نہیں آتا، کسی پر پتھر نہیں برستے، کسی پر بارش کا عذاب نہیں آتا، کسی پر سیلاب نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے لیے. یہ حضور کی وجہ ہے نا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کو سمجھایا بنی اسرائیل کے علماء نے، لیکن قوم باز نہ آئی. علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی وہاں ہو گیا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں امیر بلائے، آج کے دور میں یہ نصیحت کے طور پہ لے لیں، جب ہمیں کہیں امیر کوئی اپنی شادی میں بلائے تو ہم بھاگے بھاگے جائیں، اور جب غریب کی باری آ جائے تو ہمارا دل کھینچنا شروع ہو جائے. اور جب ہمیں کہیں جناب وہ معاملات جہاں ہمیں دنیاوی آسائش ہو تو ہم بھاگے ہوئے جائیں، جہاں ہمیں دین کے لیے چند قدم چل کر کرنا پائے تو ہماری ٹانگوں میں درد اور صحت میں خرابی شروع ہو جائے. یہ نصیحت ہے. حضور نے فرمایا بھائی بنی اسرائیل کے قوم کے اور ان کے علماء کے دل اللہ نے ملا دیے. اب وہ بھی ویسی محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے جیسی محفلوں میں قوم بیٹھتی تھی. ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایک جیسا ہو گیا، ان کا کھانا پینا بھی ایک جیسا ہو گیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے. فجلس رسول اللہ، حضور نے ٹیک چھوڑ دی، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھائی. فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. یہ حضور ڈیوٹی لگا کر گئے ہیں. کوئی کہے جی کسی ٹھیکیدار ہو، ان کو سانو نہیں پتا کہ حدیث پڑھ لے. اسی ٹھیکیدار ہیں، چوکیدار ہیں، یہ بات نہیں پہلے ساڑھی حضور ڈیوٹی لا کے گئے کہ میری امت کے علماء نے کام نہیں کرنا. کی کرنا؟ کہ ظالم دا ہاتھ روکنا، ظلم تو، اور اس کو پکڑ کے رائے ہدایت یعنی صحیح رستے ہوتے چلا دینا. یہ ساری ڈیوٹی لگی ہوئی اے علماء دی. اور حضرت مولانا حسرت موہانی یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، اور حضرت سید کفایت علی کافی یہ سید بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، اور حضرت شاہ رمضان مہمی یہ 40 کو سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس نہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. 40 کو سے یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو حضرت شاہ
عزیز محدث دہلوی سے کسی نے کہا کہ شاہ جی تسی بڑے صحابہ دیاں گلاں کرتے ہو، صحابہ ایسے سن، صحابہ ایسے سن، اج بھی کوئی صحابہ دی مثل ہے، یعنی صحابہ دا کوئی غلام ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا بھئی اگلے جمعہ دن میں ایک بندہ بکھاواں گا، حضرت شاہ رمضان مہمی ایک 40 کو تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو جمعہ پڑھنا آیا کرتے سن، تے جدو آئے نا تے گھوڑے تے سوار سن، تے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انہوں کیا بندے نو کہ اے او بندہ ہی تے پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، زبانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ حضرت شاہ رمضان مہمی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نو کہنے لگے جناب ہاتھیاں دا وزن گھوڑے ہوتے نہیں پایا جاتا، ہاں ہمارے علماء ہمارے مشائخ، اور اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے، آج ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ جس پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، یہ تنقید نہیں ہے بھائی، یہ حقائق ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم علماء پر تنقید، ہمارا دماغ خراب ہے ہم علماء پر تنقید کریں، ہم مشائخ پر تنقید کریں، وہ سارے ہمارے اپنے ہیں، اپنوں سے باتیں کی جاتی ہیں، پرایوں سے جنگ کی جاتی ہے، ہاں یہ یاد رکھنا ایک اصول ہے، اپنوں کو باتیں ہی کی جاتی ہیں اور باتیں نہیں کی جاتی، نصیحت یا آپ عرض کہہ لیں، ہم اپنوں سے عرض کرتے ہیں، پرایوں سے جنگ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہ اپنوں سے جنگ کریں اور پرایوں کو باتیں کریں، اگر ہم اپنوں کو باتیں کرتے ہیں پرایوں سے جنگ کرتے ہیں، تم اپنوں سے جنگ کرتے ہو پرایوں کو باتیں کرتے ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ بات پھر اور طرف نکل جائے گی، لوگ کہتے ہیں کہ کیوں یہ باتیں کیوں، اور جس پیر صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ وہ V8 گاڑی اور پراڈو گاڑی کی بات کر رہا ہے، وہ نئے نئے محل اور نئی سوسائٹی میں بننے والے گھر کی بات کر رہا ہے، اور جس جناب مولانا صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ اسے یہ نہیں پتا کہ دین کے ساتھ کیا گزر گئی۔ اللہ کے بندو ایک احسان نہیں ہے امیر المجاہدین کے، آپ اور میں جو آج چاروں طرف سپیکروں پر اذان سن رہے ہیں نا، یہ ایک مرد مجاہد کی وجہ سے ہے، ورنہ اس معاشرے کے اندر ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے جل مولوی، اور میں کہتا رہا جل مولوی تے بڑے بڑے نامی گرامی شیوخ تے بڑے بڑے لوگ انہاں اپنے ہتھاں نہ اتار کے سپیکر تھانے جمع کرائے سن، اسا خود دیکھیا وہ خود تھانے جناب اپنی لینا دی لینا لین گئے سن، اور جی اسی پرچہ کٹا دیئے درود و اسلام دے ناتے ایک بندہ سی ویل چیئر تے بیٹھا ہویا، انہیں کیا ہوئے اسی اپنے گھر تو ٹوٹی نہیں لان دیتے تھے، رب دے گھر تو کوئی سپیکر مارا لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک، اور ہم اثر سارے علماء ہیں لیکن دیکھ لینا تاریخ ایک کو یاد رکھیں گے، ہاں اس کی وجہ یہی ہے کہ سارے تھے حسین ایک ہی ہے، اقبال کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ہے گیسو دجلہ و فرات ہے جی، اور یہ بات پھر اور طرف بس اتنی سی بات ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے آج مسلمان بچوں اور ماؤں اور بڑوں کے کانوں میں اذان کی آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے، اللہ کے بندو یہ ایسی بات نہیں آ جاتی کہ جناب گھر بیٹھے بیٹھے، نہیں ویسے بھی ہوا کہ بابا جی پروگرام پر تھے، پیچھے سے سپیکر اتارنے کے لیے رات کو چھاپا مارا اور سیڑھیاں لگا کر مینار سے سپیکر اتار کر لے گئے، تو بابا جی نے کہا میں موجود نہیں تھا، اگر میں موجود ہوتا تو پھر میں دیکھتا، اور صبح ہی پہلے 4 سپیکر لگے تھے، صبح 8 لگوائے، بات یہ نہیں ہے کہ ضد کی بات نہیں، دین کی غیرت کی بات تھی، ہاں دین کی غیرت کی بات، مجھے یہ بتائیں ہمارے گھر کے باہر ایک نمبر پلیٹ ہمارے نام کی لگی ہو، کوئی اتار دے ہم اسے بخشیں گے؟ تو رب کے گھر سے سپیکر اترے تھے، پھر غیرت مند آدمی کو غیرت آتی ہے نا، ہاں بس اتنی سی بات ہے، ہاں غیرت بڑی چیز ہے جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، ہاں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، وہ درویش جو جناب چٹائی پر بیٹھ کر ضربہ یضربو گردانے پڑھاتا تھا، لیکن ایک بات ہے ضربہ یضربو پڑھاتے ہوئے بھی حضرت مثنیٰ اور حضرت کاکا کی باتیں سنائی ہیں، حضرت خالد کی باتیں سنائی ہیں، حضرت شرحبیل کی باتیں سنائی ہیں، حضرت سعید بن عامر الجمحی کی باتیں سنائی ہیں، حضرت درار بن ازور کی باتیں سنائی ہیں، یہ جو ہم نے دین بیان کیا ہے نا کہ جناب سامنے دیکھ کر بندہ دین بیان کرے جناب اور ناراض تو نہیں ہو رہا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے، دین کا مزاج یہ ہے کہ سامنے اگر کوئی آ جائے حضور کے مخالف اور کوئی روکنے والا آ جائے دین کو اور دین کا رستہ روکنے والا آ جائے تو پھر مزاج حضرت عبداللہ بن رواحہ والا ہونا چاہیے کہ خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی، اور میں ہٹ جاؤ کافر تو بچو حضور آ رہا ہے،
زبان سنی صحابہ دی زبان ہے کسی نے اسلام دی ترجمانی کی تو امیر المجاہدین ہے اور ساڑھے کو نمونہ موجود ہے اور کیونکہ سفر ہے اور سے مجددین بھی ہے اور پھر اس تو بعد سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم ہیں جی آدھ فاروق از جمال اشتازہ شد عکس حرف او بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ علامہ اقبال کہتا کہ حضرت سیدنا داتا علی اجمیری اور دین گردت پختہ بے آداب عشق دی بغیرت صحبت ارباب عشق۔ اقبال کہتا دین خشکیہ کو نہ پوچھی اور تو کہنے کے جناب یہ کیا ضرورت تھی، دھرنا دینے کی بھی کوئی ضرورت ہے، ہم تو بڑے امن والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں جناب کیا ضرورت ہے جناب اپنے نمازیوں کو خراب کرنے کے لیے، اور جناب ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو ناراض کر دیں۔ میں نے کہا اے مجھے یہ بتا کہ امام الانبیاء سے بڑا بھی کوئی امام ہے؟ امام الانبیاء نے احد شریف سے واپس آ کر بلکہ حضور نے غزوہ سے واپس آ کر اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ امام الانبیاء نے اپنے پیچھے نمازی پڑھنے والے سارے نمازی خراب کیے۔ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں جناب منافق؟ نمازیں پڑھتے تھے لیکن جب قربانی کی باری آئی تو مقام شوق سے واپس آ گئے۔ آئے کہ نہیں 1.5 میل بنتا ہے، مکمل 3 میل ہے مقام احد مدینہ پاک سے، لیکن 1.5 میل سے واپس آ گئے سارے منافق اپنے ساتھیوں کو لے کر، عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر اپنے منافق کو واپس آ گیا، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں، بس اتنی بات ہے۔ پیچھے نماز پڑھنے والوں کا فرق، دونوں نمازیں پڑھتے تھے۔ حضور نے واپس آ کر غزوے سے فرمایا کون ہے جو مسجد درار کو آگ لگائے گا؟ ہاں یہ جو ہوتے یہ باتیں پھر بڑی عجیب ہیں اللہ کے بندو، یہ بات نہیں ہے۔ عین اس وقت میں جس وقت میں منافق مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے، اور مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا کتنی ثواب ہے بھائی؟ 50,000 نمازیں، 50,000۔ اور عین اس وقت جب حضور پر احد پر حملہ ہوا، احد میں حملہ ہوا، مسجد نبی میں منافق نمازیں پڑھ رہے تھے حضور کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے جی، اور حضور کو چھوڑ کر، اور عین اس وقت میں جب حضور پر حملہ ہوا حضرت انس بن نضر اور حضرت 70 صحابہ نے وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا 70 صحابہ نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے شہادت کی یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر ہمارا چہرہ قربان، آپ کی ذات پر ہماری جان قربان یا رسول اللہ۔ 70 صحابہ نے حضور پر اپنی جان نچھاور کی، لیکن حضرت شماس بن عثمان ادھر نماز پڑھ رہے ہیں منافق حضور کو چھوڑ کر، اور عین اس وقت میں جب منافق نماز پڑھ رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان حضور کے گرد ایسے گھوم کر حضور کی عزت پر پہرا دے رہے ہیں۔ اور نماز پڑھنے والوں کا انجام دیکھیں، یہ نماز سے مراد وہ ہے جو حضور کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں۔ ہاں جو نمازی جنہیں نمازی کہا جاتا ہے، وہ نماز نہیں جو صحابہ نے پڑھی، جو حضور نے پڑھی، وہ نماز نہیں، یہ جو حضور کو چھوڑ کر وہاں جانے کی بات کرتے ہیں۔ ہاں حضرت امام حسین نے کتنے حج کیے ہیں بھائی؟ 25 یا 26 دونوں روایتیں موجود ہیں، ایک 27 کا بھی موجود ہے۔ حضرت امام حسین ایک روایت کے مطابق 27 میں حج میں آئے، ایک کے مطابق 26 میں آئے، ایک میں 25 میں یہ مختلف روایتیں موجود ہیں۔ امام حسین نے تقریباً حج سارے پیدل کیے ہیں۔ امام صاحب نے حج اس وقت کیا ہے جب دین کے تخت پر جناب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، جب دین کے تخت پر جناب فاروق اعظم بیٹھے ہیں، جب دین کے تخت پر جناب عثمان غنی بیٹھے ہیں، جب دین کے تخت پر مولا کائنات بیٹھے ہیں۔ امام حسین نے تب حج کیے ہیں، لیکن جب تخت پر کا باغی بیٹھ گیا تو امام حسین نے حج موقوف کر کے کربلا گئے ہیں، حج چھوڑ کر کربلا گئے ہیں۔ یہ اس کا لفظی معنی محتاط یہ ہے کہ موقوف کر کے، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ حج چھوڑ کر کربلا گئے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ علماء کے لیے بھی نمازیں ضروری ہیں، فرض ہیں، ہر صورت میں فرض ہیں، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ ہمارے امام نے بتایا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ میں صرف بتا جاؤں وہ نماز والی بات آیت ہی نہ رہ جائے، پھر بعد میں جا کر علماء مجھ پر فتویٰ لگاتے رہے بھائی یہ کون سی بات کر گیا ہے۔ ہاں حضرت شماس بن عثمان عین کو اس وقت پہ حضور کی جانثاری کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور منافق حضور کو چھوڑ کر عین اس وقت پہ مسجد نبی میں نماز ظہر ادا کر رہے ہیں۔ جب عبداللہ بن ابی کی موت کی باری آئی نا تو اس نے حضور سے التجا کر دی، کہا یا رسول اللہ آپ کا کرتا چاہیے، پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ بھی آپ میرا پڑھائیں، ٹھیک ہے جی، حضور نے جنازہ بھی پڑھایا، سارا کچھ کیا، کرتے بھی ادا کیے، ایک نہیں 2 کیے، ٹھیک ہے جی، 2 کرتے ادا کیے۔ حضرت شماس بن عثمان
عہد میں حضور نے ترتیب یہ رکھی کہ جو ان میں سے بڑا قاری قرآن ہے اس کی تدفین پہلے کی جائے گی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تدفین کر رہے ہیں، عہد والے تمام باری باری کر رہے ہیں. حضرت شماس بن عثمان کی باری آ گئی. حضور نے فرمایا بھائی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کو ویسے دفن کر دو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ کی ختم نبوت رسالت کی تائید کرتے ہوئے دنیا سے گئے، آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، تو یہ شماس بن عثمان فرمایا میرے صحابہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب عہد پر سارے میرے عہد کے مقام پر سارے، فرمایا شماس بن عثمان میرے گرد ایسے گھومنے لگا. جب میرے گرد ایسے گھومنے لگا تو شماس بن عثمان کو اسی حالت میں شہادت نصیب ہو گئی. جب شماس بن عثمان نے اپنے نبی کی عزت پر ایسے گھوم کر پہرا دیا نا، اللہ نے شماس بن عثمان کو جنت میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس سے آگے کوئی پڑی جاتی ہے بلندی درجات کے لیے. شماس بن عثمان جنت میں اس مقام پر ہے، اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں. یہ ان کو ملا ہے جو حضور کے بعد خدا خدا کا یہی ادر، اور جو حضور کو چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے تھے. طلب کرو نا انہوں میں بخشنا نہیں ہے تو انہوں چھڑ کے نمازیں پڑھتے رہے. بس اتنی سی بات ہے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اور ہمارے امام نے تو بات ہی ختم کر دی. فرمایا بخدا خدا کا یہی حدر، نہیں اور کوئی مکر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہوتے کہاں خلیل و میرا. کعبہ و مینا اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ضرور ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ، علماء تو جانتے ہیں اس کا مطلب کہ نہیں. اور یہ بات وہ نہیں کر رہا کہ جو مجددیت کا دعویٰ کر کے کینیڈا بھاگ جائے، کینیڈا کے ویزوں کے پیچھے نہیں رہا. اپنا دین بیچ کر ویزوں کے لیے اور امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے بھاگنے والا نہیں. رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے گئے. اصل الاصول بندگی استاد بندگی ہے. سارے مولوی اپنے دور میں موجود تھے، لیکن میدان میں نکل کر پیر میر علی شاہ آیا ہے کانے کے مقابلے میں، دجال کے مقابلے میں. تو قیامت تک نام بھی میر علی شاہ کا ہی رہے گا. بس یہ اتنی سی بات ہے، جو دین کے لیے میدان میں آئے گا اور میدان میں آئے گا بھی حسین کی طرح، قیامت تک نام بھی اسی کا رہ جائے گا. بس آخری بات، اور مسلمان کی تعریف دو لفظوں کی ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے. ہم آج وہ مسلمان ہیں وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج عیسائیوں کے معاہدہ نجران کے نام پر اخبار میں اتنی بڑی وہ جناب چھاپا جا رہا ہے کہ یہ حضور نے عیسائیوں سے معاہدہ کیے. میں نے کہا خبیثو، اس معاہدے کی صحت پر بھی ہم تم سے بات کر لیتے ہیں. یہ بھی اس پر بھی بات کرتے ہیں ہم، جو انہوں نے وہ اخباروں میں چھاپا ہے نا وہ معاہدہ نجران، اس کی صحت پر بھی بات کریں گے. وہ ساری چیزیں بھی اس میں خود شامل کی ہیں، ایسی بات ہی نہیں. اور اگر یہ بات ہوتی تو جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم اور حضور کے سامنے حضور نے خود اقتلت بنت مروان، یہ ساری یہ شائع کرو نا کہ ناموس رسالت کے مقابلے میں، یہ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کے مقابلے میں اقلیت کو لاتے ہیں. وہ چرچ کی چند دیواریں جل رہی ہیں ان کو لاتے ہیں. میں نے کہا ہمارے امام نے کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا. آگے کیا کہا ہے؟ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. تم حضور کی ناموس کے مقابلے میں، قرآن کی عزت کے مقابلے میں تم اقلیت کی بات کرتے ہو. اور بھائی قرآن حضور کی ناموس کے مقابلے میں یہاں ہمارے پاس شواہد موجود ہے، بلکہ ہمارے پاس حقیقی روایتیں موجود ہیں، سچی اور صحیح حدیثیں موجود ہیں. حضرت محیصہ پہلے مسلمان ہو گئے اور خویصہ بڑے بھائی ہیں، یہ بعد میں مسلمان ہوئے. محیصہ چھوٹے ہیں، خویصہ بڑے ہیں. حضرت محیصہ کو حضور نے حکم دیا کہ فلاں یہودی کو مارا. وہ مار کے جب گھر آئے تو ان کا بڑا بھائی خویصہ کہنے لگے کہ یار تو بڑا نمک حرام ہے، اس کے جناب ہمارے اس کے ادھار سے ہمارے رگوں میں خون چلتا ہے، اور یہ ہمیں ادھار دیتا تھا، ہم اس کی گندم لے کر کھاتے تھے، اور تو نے اپنے نبی کے کہنے پر اس کو مار دیا ہے. تو حضرت محیصہ نے کہا کہ گھر میں بات ہو گئی تو گھر میں رہ جائے گی. یہ پھر قیامت تک کے لیے 1450 سال بعد آنے والے جو حضور کے غلام ہیں ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ بڑے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے بات کیسے کی حضور کی عزت پر. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور باہر چوک میں گلی میں لے آئے. کہا ینوب ابن امی، فرمایا یہ میری ماں جایا. ماں جایا تو تھا نا، بڑا نہیں کہا یہ میری ماں جایا مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے یہودی کو کیوں مارا. فرمایا اگر حضور حکم دے تو میں اس کا سر بھی اتار کے رکھ دوں گا. اور میں نے کہا تم اقلیت کی بات کرتے ہو، اگر حضور کی عزت
عزت کے مقابلے میں ہمارا سگا بھائی بھی آ جائے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں رہتی. اگر حضور کی عزت کے مسئلے میں ہمارے ماں باپ بھی آ جائیں تو ہمارے پاس سند موجود ہے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بتاؤ یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں باپ بھی میری تمام عزتیں آپ کی عزت پر قربان ہیں. اور اب دیکھیں ابھی یہ الیکشن آئے گا یا جو بھی آئے گا, مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف نے کون سا کالا دھان اس پاکستان میں نہیں کیا. اب تھوڑی سی سیاسی بات کر دوں, کون سا کالا دھان عمران خان نے اس ملک میں نہیں کیا. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ یار ان کے ماننے والوں کو ذرا سی بھی شرم آتی ہے؟ ذرا سی بھی کبھی آئی ہے بات؟ اور ڈٹ کے کہتے ٹھیٹ ہو کر جی اسی جناب پٹھان نالا تے فلانے نالا تے شیطان نالا تے جناب فلانے نالا شریف نالا تے جناب خبیث نالا, یہ ساری گلاں کرتے ہیں. مینوں یہ دسو یار اگر انہوں نے یہ گل کرتے شرم نہیں آتی تے ساڈے علماء نوں ممبر تے حق بیان کرتے کیوں شرم آتی؟ نہیں آنی چاہیے نا بھائی. اگر وہ اس کی وکالت کرتے 100 لانتا دے تو گڑے پا کے پھر بھی کہنے نہیں جی ایسے تھا ویسے تھا, کہ سانو دسو کوئی ایک گل جس کو امیر المجاہدین کی وجہ نال اسی شرمندہ ہوئی ہے؟ کوئی ایک گل ہے؟ کوئی ایک بات یہ تو دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا نا کہ یار اسی تک کجا ساڑیاں نسلیں آن والی جو بھی اگر کہ 1 روپے بھی ثابت ہو جائے تو سانو قبر چو کٹ کے بھی تسی سزا دے سکتے ہو. یہ تو ایکو بندے کا دعویٰ نا. یار جب اتنی کلیئرٹی ہوئے اتنی صفائی ہوئے تو پھر اسی کیوں ڈرتے پھریے؟ اسی کیوں پھر پریشان ہوتی پھریے کہ دین ہو جڑا رسول اللہ سانو دے کے گئے. اسا کسے دا کلمہ نہیں پڑھیا, اسا کلمہ حضور دا پڑھیا. ہاں اسی بات کہنا دل سے محبوب حجازی بستین زین جہد بیت دیگر پیوستین, کہتا اسا دل حضور نہ لایا. اسا دیکھا کہ حضور دے دربار میں ابو بکر عمر بھی بیٹھے, اسا دل انہوں نے بھی لا لیا. عثمان و علی بھی بیٹھے, اسا دل انہوں نے بھی لا لیا. عشرہ مبشرہ بھی بیٹھے, اسی انہوں نے بھی دل لا لیا. اسا کیا جناب مہاجرین بھی بیٹھے, اسی انہوں نے بھی دل لا لیا. انصار بھی بیٹھے, اسی انہوں نے بھی دل لا لیا. اسی حضور دے گھر دے دروازے دے دیکھا حسنین بھی کھڑے, حسن بھی کھڑے, سیدہ بھی ہیں, جناب حضرت مولا کائنات بھی ہیں. اسی سارے نہ دل لا لیا, لیکن ساڈا دل لان دی کوئی جگہ حضور دی ذات ہے. اے آج جناب علماء مشاہد نمے نمے فتنے گھڑے جانے وہ جی ایسے ہے ویسے ہی ہے. ہمارا بابا ہمیں بتا کر گیا ہے کہ یہ جگہ تحقیق کی نہیں ہے, یہ جگہ ادب کی, یہ جائے ادب ہے. جس کی بھی نسبت حضور سے ہو گئی ہے, ہم کون ہوتے ہیں انہیں تکڑی تول میں لے کر اور جناب ترازو میں لے تول کے کہتے ہیں یہ جناب ایسے تھا یہ نہیں ایسے تھا. ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت والا ہے, حق پدست حیدر کرار, لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار, ان پہ تان و تشریح کارے فجار. فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کرے وہ حاویہ دوزخ کا کتا ہے. بس اتنی بات. اور یہ تو ہمیں تو وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مزے کی بات, ہمیں اپنے عقیدے کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس آخری بات کرتا ہوں, آپ علماء کو کوئی پوچھے کہ جناب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, تو ایک کو کہا سنا کرو دور دور مار کر پہ گئے, ایک جملے میں ہمارا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ کس لائن والے ہیں. اور ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ اہل بیت کا ذکر کریں اور دل گھٹے ہوئے ہوں, نا 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 نا. اور جناب جب صحابہ کا ذکر آئے تو دل گھٹے ہوئے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے رسول اللہ. اور ہمیں یہ ڈر نہیں ہے اپنے عقائد کے بارے, اس لیے کہ ہمارے پاس عقیدہ بڑا واضح و خوشنما ہے اور ہمارے منہ سے گندی بات نہیں نکلتی. گندی بات سے مراد یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی لفظ نہیں نکلتا. ہم نے سب کو مانا ہے حضور کی وجہ سے, اور بابا جی نے کہا کہ ہم نے صحابہ کو بھی مانا حضور کی وجہ سے, اہل بیت کو بھی مانا حضور کی وجہ. اب آگے کسی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, اس نے کہا نا حضور کو, تو فرمایا ابا خدا خدا کا یہی ہے. حضرت امام ربانی نے کہا ہے نا میں نے رب کو رب مانا ہی تب ہے کہ وہ رب محمد ہے. بس اتنی سی بات ہے. ہمارے پاس معیار ایک ہی ہے, حضور کی ذات ہے, بس قیامت تک. اور ہمیں دائیں بائیں نکلنا بھی نہیں چاہیے. ہمارے بڑے کوئی ایسی باتیں نہیں. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب, میں بات کرنے لگا, یہ دیکھیں ختم نبوت کا عقیدہ, لوگ دلیلیں دیتے رہے, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے. بابا جی نے کہا ہے مرزائی تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار کے باہر جو کتا بیٹھا نا اس سے بھی بدتر ہے. بس یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ, یہ ہے ناموس رسالت کا عقیدہ. اور ایسی بات نہیں بنتی. حضرت خالد بن ولید رومیوں کے ساتھ جنگ کر رہے, ایک جرنیل آگے آ گیا, اس نے کہا خالد نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو. جو ہمارے بارے میں کہتے ہیں اور نہ جی انہوں گرمی لگتی نہ انہوں سردی لگتی, نہ اپنا ویکھتے ہیں نہ بگایا ویکھتے ہیں, نہ یہ گھومتا ویکھتے ہیں, نہ کوئی گل ہے. صحابہ کے بارے میں لوگ یہی کہتے سن.
انہیں کہا یار خالد نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ صبح دیکھتے ہو، نہ شام دیکھتے ہو، نہ باہر دیکھتے ہو، نہ خزاں دیکھتے ہو، نہ سمندر دیکھتے ہو، نہ جناب نہرہ دیکھتے ہو، جدھروں آندے ہو جناب ہر شہر فتح کری جاتے ہو، اور دسو تو صحیح کس نبی کا کلمہ پڑھے، اس کی شان کی ہے؟ فرمایا المرسل والا قدر المرسل، فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے. اور پیر مہر شاہ صاحب کی زبانی اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، لہو مخت و مخطط برد یمن، من بھاونی جھلک دکھلاؤ سجن، اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سنکریاں، انہاں سکھدیاں تے قرلانیاں تے لکھواری صدقے جانیاں تے انہاں بردیاں مفت بکاندیاں تے شالہ وقت بھی آمن او گھڑیاں، اے حصورت شالہ پیش نظر. ایسے واسطے بابا جی ساری زندگی دور لاندے رہے کہ اے حصورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، اور کلتی قبر دے جد حسن گزر سب کھوٹی اتھیسن تدکریاں. سبحان اللہ ماج ملکا ما سنکا ما ملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مصطفیٰ کی کتھے جان